اگر ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ غریب کون ہے تو ہم یہی جواب دیں گے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ غریب ہے۔ لیکن کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی وہی شخص مفلس ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ آئیے حدیث کے ذریعے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی مال نہ ہو، کوئی اسباب نہ ہو۔ وہی بات جو ہم نے سوچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو قیامت کے روز ڈھیر ساری نمازیں، روزے اور زکاتیں لے کر آئے گا، مگر ساتھ ہی اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ پھر ان مظالم کے بدلے میں ان تمام دعوے داروں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر حساب پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان تمام دعوے داروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر وہ سر کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب تھوڑا سا اس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب تھوڑی سی ڈر والی بات ہے کہ یہ شخص نمازیں بھی لے کر آیا ہے، روزے بھی لے کر آیا ہے، زکاتیں بھی لے کر آیا ہے۔ یہ مین وہ بڑے بڑے کام ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہمیں جنت میں لے کے جانے والے ہیں، لیکن یہ شخص سر کے بل دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس نے یہ تمام نیکیاں کی تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آ رہا ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ اللہ کے حقوق تو وہ پورے کرتا رہا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق پورے نہیں کیے۔ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا ہے، گالیاں دیتا رہا ہے، کسی کا خون بہاتا رہا ہے، تکلیف دیتا رہا ہے، گالیاں دیتا رہا ہے، تہمتیں لگاتا رہا ہے، ناجائز طریقے سے مال کھاتا رہا ہے۔ اب قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ تو اب قیامت والے دن جس کے ساتھ اس شخص نے زیادتی کی ہوگی وہ تمام دعوے دار سامنے آ جائیں گے اور اللہ سے انصاف مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے دنیا میں میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، آپ میرے ساتھ انصاف کریں۔ اب جس شخص نے یہ ساری زیادتیاں کی ہوں گی قیامت والے دن تو وہ خالی ہاتھ ہوگا، اس کے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ان دعوے داروں کے ساتھ حساب کتاب برابر کر لے۔ اس کے پاس تو اس کی صرف یہ نیکیاں ہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جتنا ظلم یا جتنی زیادتی اس نے کسی کے ساتھ کی ہوگی اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے ان دعوے داروں کو دیتے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے کسی کا کوئی مال کھایا ہوگا تو قیامت والے دن تو اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا کہ اس کو دے کے حساب چکایا جائے، تو اللہ تعالیٰ مثلاً اس کی کچھ نمازیں اس کے حصے میں دے دیں گے۔ اب فرض کریں کوئی اور دعوے دار آتا ہے جس کو اس نے کسی لحاظ سے تکلیف دی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے میرے ساتھ انصاف کریں۔ اب جو اس نے روزے رکھے ہوں گے اس شخص نے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے کچھ روزے اس دعوے دار کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف تو کرنا ہے، اور اب اس شخص کے پاس اس کی نیکیوں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یوں کرتے کرتے دعوے دار آتے جائیں گے اور اس شخص کی نیکیاں آہستہ 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 کرتے ان سب لوگوں میں بڑھ جائیں گی۔ اب فرض کیجئے کہ نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں، لیکن دعوے دار ختم نہیں ہوئے، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اب نیکیاں تو اس کے پاس رہی نہیں کہ وہ ان نیکیوں میں سے باقی سب لوگوں کو دے دیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو دعوے دار آئیں گے ان کے گناہ اسی حساب سے جس حساب سے اس نے زیادتی کی ہے اس زیادتی کرنے والے شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اب نیکیاں تو پہلے ہی اس کی بٹ گئیں، تو اب اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اب اس کے پاس ان دعوے داروں کے گناہ اس کے پاس آ جائیں گے۔ اب نیکیاں نہیں ہیں، دعوے داروں کے ڈھیر سارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام پھر دوزخ کی آگ ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے حقوق ہم نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے کسی بھی طرح جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اور زیادہ اہم بات ہو جاتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں،
ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو پھر ہمیں بے حد رحمت کی امید ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں سے ہمیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں وہ فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ ہم اصل میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اصل میں اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ برا کر کے ہم اپنے ہی ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے جس میں اس شخص کی بات بتائی گئی ہے، اس شخص نے اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی، اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی، اس نے اپنے آپ کو دوزخ کا حقدار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے بنیں۔ آمین۔